السلام علیکم۔ یوں ملے ہو جانا ایپیسوڈ 2۔ موسم بڑا حسین ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد سارا کا دل چہل قدمی کرنے کو مچل اٹھا۔ اس نے جاگرز پہنے اور باپ کو اطلاع دیتی سیدھی سڑک پر واک کرنے نکل پڑی۔ احسن نے کھڑکی سے اسے واک کرتے دیکھا تو جلدی سے باہر نکل کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ سارا نے بھابھی کے ڈر سے ناک منہ بنایا مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ تمہیں میں کیسی لگتی ہوں؟ سارا نے سنسان سڑک پر رک کر ایک ادا سے پوچھا۔ بہت پیاری۔ احسن اس پر سے نگاہ ہٹانا بھول گیا۔ سیاہ لباس میں اس کا حسن ناقابل بیان تھا۔ اعتراف کرنے میں آر محسوس نہ کی۔ سچ بول رہے ہو نا؟ اس کی تشفی نہیں ہوئی۔ کانوں نے مزید کچھ سننا چاہا۔ ویسے بھی سارا کو مہینے میں ایک بار اپنی تعریفیں سننے کا بھوت سوار ہوتا تھا۔ خوبصورت ہو، پری پیکر جیسی، حسن کی دیوانی، اور بس یار اتنا کافی ہے۔ اس نے کافی غور و اس کے بعد ڈھونڈ ڈھونڈ کر مثالیں پیش کی۔ اگر چاہو تو کچھ اور بھی کہہ دو، ماں بدولت آج سننے کے موڈ میں ہے۔ سارا نے ترچھی نظروں سے دیکھا اور ہلکے قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ نہیں، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ویسے بھی کسی کا دل خوش کرنا میرے نزدیک ایک ثواب کا کام ہے۔ احسن نے پیچھے آتے ہوئے چڑھایا۔ احسن، تمہیں بتاؤں ابھی؟ سارا نے اس کے کہے الفاظ پر غور کیا، پھر گھوم کر کچا چبانے والی نظروں سے گھورا۔ اچھا بابا، تم بالکل شہزادی جیسی ہو، بس۔ وہ اسے اپنی جانب موڑے دیکھ کر پیار سے بولا۔ اچھا، اگر تمہیں میں نہ ملی تو؟ سارا نے دور ہوتے ہوئے اس کے پیروں کو اپنے بھاری جاگر سے کچل کر پورا بدلہ لیا۔ اوف اوف اوف، تو میں ادھورا رہ جاؤں گا، وہ تکلیف سے اچھلتے ہوئے بولا۔ بس تو پھر تمہاری قسمت اچھی ہے کہ میں تمہیں مل گئی، ورنہ… سارا نے فرضی کالر جھاڑے اور پھر گھر جانے کو موڑی۔ احسن نے بھی اس کی تقلید میں اپنی گلی کی طرف جانے والی سڑک کی طرف قدم بڑھائے۔ ہاں، یہ تو بات ہے، میرے مالک کا شکر ہے۔ وہ سر جھکائے انکساری سے اقرار کرنے لگا۔ دونوں تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنی بلڈنگ تک پہنچ گئے۔ وائی، افسوس کہ مجھے صبر کرنا پڑتا ہے، تم جو مل گئے۔ سارا نے شرارت سے ہونٹ دبا کر افسوس سے ہاتھ ملا اور گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سارا، اس نے پیچھے سے کلائی پکڑی، حیران ہو کر آنکھوں میں جھانکا۔ وہ احسن کے انداز پر سٹ پٹا گئی۔ تم صرف میری ہو نا؟ احسن نے بڑے استحقاق سے پوچھا۔ وہ جو ہاتھ چھڑا کر اوپر جانے کو پر تول رہی تھی اپنی جگہ پر جم گئی۔ نہ، سارا احسن کے چہرے پر پھیلے محبت کے رنگوں میں نہاتی چلی گئی مگر منہ سے اقرار نہ کیا۔ ہاں، احسن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اقرار کروایا۔ احسن، عمر بھر میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گے نا؟ سارا نے دھیرے سے چاہت کے مان کے ساتھ پوچھا۔ سارو، میری محبت پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا، میں ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ وہ نثار ہونے والے انداز میں گویا ہوا۔ اور تم بھی کبھی مجھ سے الگ ہونے کا مت سوچنا ورنہ شاید میں زندہ نہ رہوں۔ اور احسن نے کہنا چاہا۔ سارا نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھ کر مزید کچھ کہنے سے روکا۔ شکریہ۔ احسن نے اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپل پر انگلی رکھی۔ وہ شرما کر تیزی سے اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ احسن نے اسے جاتے دیکھا۔ اتنے میں الماس نے اوپر سے اپنی منڈی نکالی اور بھائی کو قہر آلود نظروں سے گھورا۔ وہ دیکھ نہیں سکا، سارا کے بارے میں سوچتا ہوا اپنے پوشن کی جانب مڑ گیا۔ اسے سارا سے بے پناہ محبت تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا تو اپنا اس کا تعلق دو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے حسن کا شدائی، روح کی گہرائیوں سے چاہنے والا، یوں محسوس ہوتا جیسے ان دونوں کی طبیعتوں کے بیچ قائم گہری ہم آہنگی انہیں ایک دوسرے کا دیوانہ بناتی ہے۔ وہ جب بھی سارا کو دیکھتا اس کے وجود پر محبت کی
بے خودی چھانے لگتی۔ جب کوئی مرد کسی عورت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور نامعلوم وارفتگی کی کیفیت سے سرشار ہوتا ہے، بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ اسے ایک مضبوط بندھن میں باندھنے کے بعد اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ عماد ملک نے اس حسین ہنک رات میں سارہ کے لیے کچھ ایسا محسوس کیا۔ ساحل سمندر پر ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے ہوئے اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اس اجنبی لڑکی کی محبت میں پوری طرح سے گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کے بغیر جینا مشکل ہوگا۔ تم تو آسمان کا چاند ہو، مجھ سے دور، بہت دور۔ اس نے سر اٹھایا۔ بدلی میں چھپے چاند نے زمین پر جھانکا۔ شرارت سوجھی۔ ساحل کی ریت پر بیٹھ کر مٹی سے گھروندہ بناتے ہوئے اپنی تحلیل کا سہارا لے کر وہ سارہ سے ہم کلام ہوا۔ چاندنی نے مضطرب لہروں کو اپنی آغوش میں لیا اور سیاہ پانی پر پھیلتی چمک نے عماد کی آنکھوں کو حیراں کر دیا۔ اس کے وجود میں محبت کی خوشبو بسنے لگی۔ عماد نے دل کی گہرائیوں سے آنکھیں بند کر کے اس کے ملنے کی دعا کی۔ ایک سکون سا وجود میں پھیلتا چلا گیا۔ وہ مجھے ضرور ملے گی، یہ مشکل سہی، ناممکن نہیں۔ عماد نے ایک پتھر اٹھایا اور جوش سے پانی میں اچھال دیا۔ ایک چھپاکا ہوا اور پانی کے قطرے اچھل کر اس کی طرف آ گئے۔ کئی سالوں بعد اسے سمندر اور ساحل پر پھیلے سکوت نے سرشار کر دیا۔ تنہائی میں سارہ کی یادیں ایک مسرت سی اس کی ارد گرد کساں ہونے لگی۔ دن کا آغاز اچھا نہیں ہوا۔ سارہ نے جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر نوکری کا ارادہ ظاہر کیا، سب سے پہلے تو نعمان کے ہاتھ رک کر اسے حیرت سے دیکھا۔ الماس کچھ بولتے بولتے رک گئی اور چھٹ موہت کے منہ میں ابلا انڈا زبردستی ٹھونسنے لگی۔ رؤف کاظمی البتہ سر جھکائے ناشتے کی طرف متوجہ رہے۔ سارہ باپ کے سامنے پہلے ہی اپنا مقدمہ رکھ چکی تھی۔ پہلے تو وہ اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گئے، پھر جی بھر کر لان تان کی۔ سارہ ان کی بھڑاس نکلنے کا انتظار کرتی رہی۔ اس کے بعد اپنے دلائل پیش کیے۔ وہ اپنی جگہ پر غلط نہیں تھی۔ اس کی ایک ایک بات ٹھیک لگی۔ اسی لیے رؤف صاحب کو مجبوراً پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ ویسے بھی اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی مرضی پر چلایا جائے۔ جب موسم بدلتا ہے تو پہاڑوں پر جمی ہوئی برف پگھلنے لگتی ہے۔ اپنی بڑھتی عمر کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے سوچا، اب ان میں جوانی جیسا دم ہم کہاں؟ ہر بات کو انا کا مسئلہ بناتے۔ اس لیے سارہ کی بات پر غور کیا، اس کے بعد حامی بھری۔ بھائی کو خود بنانا۔ انہوں نے اس کی ایک شرط پر نوکری کی اجازت دی۔ اس لیے سارہ نے یہ بات ناشتے کی ٹیبل پر سب کی موجودگی میں اٹھائی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسی کیا آفت آ پڑی ہے جو تم آفس جاب کرنا چاہتی ہو؟ نعمان نے بیوی کے وہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے بہن سے پوچھا۔ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ سارہ نے تنزیہ نظروں سے بھائی کو دیکھ کر سر ہلایا۔ تو پھر مس سارہ کاظمی، آپ مجھے کچھ بتانا پسند کریں گی؟ نعمان کو بہن کا انداز برا لگا مگر پھر بھی بشاشت سے پوچھا۔ بھائی، اپنی شادی کے بعد سے شاید آپ یہ حقیقت بھول چکے ہیں کہ سارہ نامی ایک جیتا جاگتا وجود بھی اس چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے، جس کے پیٹ کی روٹی کے علاوہ بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ پھیلتی آنکھوں سے اس نے بھائی کو دیکھا۔ آنسو کا ایک قطرہ پھسل کر گلابی گال پر جا ٹھہرا۔ سارو، یہ بات میں بالکل بھی نہیں بھولا ہوں، نعمان لہجے میں درد سمیٹتے ہوئے بولا۔ رؤف کاظمی نے سرد آہ بھری اور ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ بھائی، اور بھولنا کسے کہتے ہیں؟ پچھلے 6 ماہ سے میں نے ایک سوٹ تک نہیں سلوایا۔ چپل کی 2 جوڑی میرے پاس ہیں، ایک گھر میں استعمال کرتی ہوں اور دوسری جھاڑ پونچھ کر باہر آنے جانے میں پہنتی ہوں۔
ہینڈ بیگ اتنا خستہ حال ہو چکا ہے جسے کہیں لے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی کئی ضرورتیں ہیں، اب کس کس بات کا شکوہ کروں؟ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنا مدعا بیان کرنے میں کم سے کم الفاظ کا استعمال کرے۔ کمال ہے، تم نے اتنا تکلف برتا، یہ باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ اور وہ بابا کی پینشن؟ نعمان پہلے تو بہن اور باپ کا منہ تکنے لگا، پھر پوچھا، آپ شاید بھول رہے ہیں، بابا کی پینشن سے گھر کا کرایہ اور بل وغیرہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جس وقت بھابھی نے یہ بات طے کی تو آپ نے کہا تھا کہ گھر کے سارے اخراجات کے علاوہ میری اور بابا کی ضروریات بھی آپ کی تنخواہ سے پوری کی جائیں گی، مگر وہ بات ہوا میں اڑ گئی۔ ایک ماہ قبل موہت نے بابا کی گود میں کھیلتے ہوئے ان کا چشمہ گرا دیا۔ اس کی ایک طرف کی ڈنڈی ٹوٹ گئی جسے ستلی سے باندھ کر وہ اخبار پڑھتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، خیر چھوڑیں۔ سارا نے باپ کے اشارے پر مزید کچھ کہنے سے اعتراض برتا۔ او مائی گاڈ، بابا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ نعمان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کی نگاہیں باپ کے چہرے پر تیرتی چلی گئیں۔ وہ بیٹا، میں تم لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے عزت سے گزر جائے، انہوں نے بیچارگی سے کہا۔ بھابھی کو بتایا تھا، مگر ان کی پرانی رٹ کے موہت کی پیدائش پر آپ نے آفس سے جو ایڈوانس لیا، اس کی وجہ سے آپ کی آدھی تنخواہ کٹ جاتی ہے۔ پچھلے مہینے بابا کی بیماری اور ہارٹ اسپیشلسٹ کے یہاں وزٹ کرنے پر اتنا خرچہ ہو گیا، ان کے دانتوں کا علاج بہت مہنگا چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے سر اٹھا کر اگلی پچھلی ساری کسر ایک نشست میں پوری کر دی۔ وہ ایڈوانس کٹنا تو کب کا ختم ہو چکا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اتنی مہنگائی، اس پر کم تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل تو ہوتی ہے۔ نعمان نے یہ چاہتے ہوئے بھی الماس کی طرفداری کی، حالانکہ اس کے جھوٹ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آہ، سارا نے دکھ سے سرد آہ بھری۔ رؤف کاظمی نے بیٹی کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ اور وہ تمہارا کوچنگ؟ نعمان کو یاد آیا تو ساری باتیں کلیئر کرنا چاہیے۔ بھائی، وہ کوئی مستقل جاب تو نہیں ہے۔ جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی، میں ان کے یہاں قلیل تنخواہ پر کام کر کے اپنی پڑھائی کا خرچہ نکال لیتی تھی۔ اس کے بدلے میں مجھے وہاں فری کلاسز لینے کی سہولت حاصل تھی، مگر مجھے ہمیشہ تو یہ کام نہیں کرنا، اس نے تفصیل بتائی۔ اچھا، نعمان افسردہ رہ گیا۔ الماس نے تو ہمیشہ اس کے کان میں یہی بات ڈالی تھی کہ سارا کوچنگ سے ٹھیک ٹھاک کماتی ہے۔ سارو، تم یہ کچھ پیسے رکھ لو، اپنے ایک دو سوٹ لینے کے علاوہ بابا کا نیا چشمہ بھی بنوا لینا۔ نعمان کو آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ کھڑے ہو کر پینٹ کی جیب سے پرس نکال کر کچھ نوٹ بہن کے ہاتھ میں زبردستی تھمانے کی کوشش کی۔ بھائی، اس کی ضرورت نہیں، بس آپ جاب کرنے کی اجازت دے دیں، میں اپنا اور بابا کا خرچہ خود اٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کا منت بھرا انداز نعمان کے دل کو جا لگا۔ میرا دل تو نہیں مان رہا، مگر تمہاری خوشی کی خاطر روکوں گا نہیں، مگر جاب کو کبھی بھی اپنی مجبوری مت بنانا، جب دل بھر جائے تو چھوڑ دینا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم اور بابا میری ذمہ داری ہو، آئندہ کوئی بھی مشکل پیش آئے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنا۔ نعمان نے بہن کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے نم لہجے میں کہا، تھینک یو بھائی۔ بھائی کی اتنی توجہ پا کر خوشی سے کھل اٹھی۔ ان پیسوں پر تمہارا پورا حق ہے، پلیز رکھ لو اور جا کر شاپنگ کر لینا۔ نعمان نے دوبارہ پیسے پکڑائے اور کسی کی جانب دیکھے بغیر بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ موسم کئی دنوں سے بے تحاشا گرم رہنے کے بعد رات کو قدرے خوشگوار ہو گیا۔ جب اچانک بارش ہونے لگی، رمجم فوار نے رفتہ رفتہ تیز بارش کا روپ دھار لیا۔ کچی مٹی کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ بہت دنوں بعد نم آلود ہوا چلنے لگی۔ ساون کی اس برستی رات میں وہ تنہا اس کی یادوں میں دھیرے دھیرے جلنے لگا۔ ایسے ہی سہانے موسم میں ہی
تو وہ پہلی بار نظر آئی تھی، اور پھر اس دن کے میلے میں جانے کہاں کھو گئی۔ کاش تم ایک بار مل جاؤ۔ رمجھم برستی بھوند میں دل شدت سے اس کو یاد کرنے لگا، جس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں۔ سارا۔ عماد ملک نے لون کی کرسی پر بیٹھ کر بھیگتے ہوئے کئی بار یہ نام دہرایا۔ وہ جتنی دفعہ بھی اسے پکارتا، زبان پر جیسے چاشنی سی کھل جاتی۔ شاید کبھی ہمارا آمنا سامنا ہو، مگر تم تو مجھے پہچانتی بھی نہیں ہو۔ عماد نے دل دکھانے والی بات سوچی اور گیلے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ایسا احساس تو نرمین وحید کی زندگی سے جانے کے بعد بھی نہیں ہوا۔ اس نے خود کو ملامت کی۔ وہ لان میں ٹہلنے لگا۔ ماضی کا پنچھی اس کی یادوں کی منڈیر پر شور مچاتا آ بیٹھا۔ وہ خیالوں میں کھو گیا۔ نرمین حق اس کی منگیتر بنا دی گئی، مگر ان دونوں کے بیچ محبت کا کوئی رشتہ قائم نہ ہو سکا۔ عماد ملک نے کبھی بھی نرمین کے لیے اپنے وجود سے محبت کے سوتے پھوٹتے محسوس نہ کیے۔ حالانکہ دبلی پتلی پرکشش نرمین کے تیکھے نقوش دیکھنے والے کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتے، مگر وہ اس کے معاملے میں ٹھوس ہی رہا۔ نرمین کو بھی اس سے محبت نہیں تھی، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کا آئیڈیل جو نہ تھا، تاہم اسے اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور عماد ملک جیسے امیر زادے سے زیادہ بہتر اسے کون ملتا۔ مگر جب اسے ریان مرزا نامی دوسرا آپشن حاصل ہوا تو اس نے عماد ملک سے علیحدہ ہونے کی ٹھان لی۔ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے عماد کی نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ایک وعدے کا پابند کر دیا۔ سارا نے گرمی سے چھٹکارا پانے کے لیے شام کو نہا کر سبز رنگ کی کرتی اور زرد ٹراؤزر پہننے کے بعد بڑا سا دوپٹہ اوڑھ لیا، گیلے بالوں کو ایک سائیڈ پر کھلا چھوڑ دیا۔ بھابھی کے مارکیٹ جانے کے بعد وہ کارپیٹ پر بیٹھی موہت سے کھیلنے لگی۔ ہیلو ہیلو، کوئی ہے؟ وہ شور مچاتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ ہاں جی بالکل، سارا خوش دلی سے مڑی۔ احسن جہاں تھا وہیں رک گیا۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی بہت زبردست لگی۔ یہ کتنی پیاری ہے کہ اس کے خود کو سنوارنے کے لیے مصنوعی لوازمات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ احسن بغور دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ کہاں کھو گئے ہو؟ اس کی کھنکتی آواز پر خود سے بیگانہ احسن ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا۔ کیا کر رہا ہے میرا پرنس؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے موہت کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ آپ کا نہیں، میرا شہزادہ ہے۔ سارا نے شرارت سے ناک چڑھا کر بھتیجے کو اپنے سینے سے لگایا۔ آپو کہاں ہیں؟ اس نے حفظ ماتقدم کے طور پر پوچھا، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ بازار گئی ہوئی ہیں۔ پھر بھی کمال ہے، بھابھی آنٹی کے ساتھ مارکیٹ جانے کے لیے ابھی نیچے اتری ہیں اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ سارا نے ہنستے ہوئے اس انداز میں جتایا کہ وہ تھوڑا شرمندہ ہو گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ احسن نے اس کی طرف دیکھا تو موہت کو تھپک تھپک کر سلاتی ہوئی سارا نے سر ہلایا۔ کبھی آپو کی وجہ سے تم مجھ سے دور تو نہیں چلی جاؤ گی؟ اس نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ وہ کیوں بھائی؟ سارا نے حیرت کا اظہار کیا۔ بس یار، وہ میری سگی بہن ہے، اکثر جب وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے سر جھکا کر کارپیٹ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اعتراف کیا۔ احسن، امی کے جانے کے بعد میں نے برے سے برے حالات سے خاصی حد تک سمجھوتا کر لیا ہے۔ اب بہت ساری باتیں دل پر اثر نہیں کرتی۔ سارا نے نم آنکھیں چھپائیں۔ حالانکہ دل دکھانے والی باتیں ہمیشہ اثر کرتی ہیں۔ اچھا، اور وہ دور جانے والی بات؟ احسن کا ازردہ لہجہ اس نے بھی محسوس کیا۔ پتہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جانے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ سارا نے جان کر اسے ڈرایا۔ نصیب دعاؤں سے بدل بھی جایا کرتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اچھا چلو تو پھر یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بیچارگی سے کہا۔ اچھے نصیب کے لیے صرف تمہارے ہاتھ ہی دعا کے لیے نہیں اٹھتے۔
وہ یکٹک دیکھتے ہوئے بولا۔ تو پھر اور کون میرے لیے دعا کرتا ہے؟ وہ چونک اٹھی۔ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تم خود بخود ان میں شامل ہو جاتی ہو، اس نے بڑے جذب کے عالم میں کہا اور اس کی ناک کو انگلی سے چھوتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ عماد کو 2 ہفتوں کے لیے بزنس ٹور پر دبئی جانا پڑا اور وجود پر ایک گرہن سا چھایا رہا۔ وہاں پھیلی رنگینیوں میں دل نہیں لگا۔ اس کے باوجود یہ وزٹ کاروباری لحاظ سے سود مند رہا۔ وہ لیٹ نائٹ وطن پہنچا اور دوسری صبح 9 بجے آفس جوائن کرنے پہنچ گیا۔ ایک مصروف اور تھکا دینے والا سفر کے اختتام پر اس کا پہلا دن بالکل بھی خوشگوار نہیں گزرا۔ کاموں کا ایک انبار تھکاوٹ نے انگ انگ کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے بہت ضروری کام نمٹائے پھر گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سونیا، میں جا رہا ہوں، صرف ارجنٹ کالز مجھے ٹرانسفر کرنا۔ وہ اپنے کیبن سے باہر نکلا تو ریسیپشن پر رک کر بولا، اوکے سر۔ سونیا نے تابع داری سے سر ہلایا۔ وہ لفٹ کی جانب بڑھا تو سامنے سے آتے فاضلی صاحب نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ جی کیا بات ہے؟ اس نے اپنے جنرل مینیجر کے قریب پہنچنے پر منہ بنا کر پوچھا۔ سر، آج شارٹ لسٹ کیے جانے والے کچھ امیدواروں کو انٹرویو کی کال دی ہے، انہوں نے رک رک کر بتایا۔ اوکے، پھر؟ اس نے جوتے کی نوک سے شفاف فرش کو کریدا۔ وہ جی، اس میں آپ کی شرکت بھی ضروری ہے۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا پھر کہا، پلیز فاضلی صاحب، آج کے دن یہ فارمیلٹی رہنے دیں، آپ ایچ آر کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو نمٹا لیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی بول کر جان چھڑائی۔ اوکے سر، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ تھوڑا مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ تھینک یو، عماد نے کہا اور راستہ ملنے پر آگے جا کر لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ سارا کاظمی اپنے اسنا تھامے ملک ٹریڈرز کی عمارت میں داخل ہوئی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی 2nd فلور تک جا پہنچی۔ اسی وقت عماد کی لفٹ گراؤنڈ فلور پر پہنچی، جہاں سے وہ پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے ایک طویل سانس اپنے اندر کھینچی اور خود میں ہمت پیدا کی۔ اسے ملک ہاؤس جانے کے لیے اپنے آپ کو یکجا کرنا ضروری ہوتا، جہاں پھیلی تنہائی اب اسے نگلنے کو تیار بیٹھی ہوتی۔ وہ روزانہ دفتر سے واپسی پر جب بھی اس سرد مکان کے سامنے پہنچتا تو اندھیرا رات سے پہلے وہاں موجود ہوتا۔ سرد اداسی، وہاں مانوس خاموشی جو ڈھیروں ڈھیر ہزار رسیدہ پیڑوں سے سجے اس مکان کے درمیان متعلق رہتی۔ بہار کی آس سے بے نیاز اس کی روح تک ٹھٹر جاتی۔ وہ صبح سارا کاظمی کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ رحمان منزل کی بڑی سی کھڑکی سے آنے والی سورج کی کرنوں کی نرماہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی اور واش روم کی جانب بھاگی۔ ملک ٹریڈرز میں اس کا فائنل امیدوار کے طور پر انتخاب کر لیا گیا تھا، جس کے بعد اسے اپنی کامیابی کا یقین ہونے لگا۔ آج اسے ادارے کے مالک سے ملنا تھا۔ اس کے بعد ایک شاندار مستقبل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک سنسنی سی اس کے وجود میں پھیلتی چلی گئی۔ سارا نے گھنے بالوں میں تیزی سے برش پھیرا، لبوں پر گلابی لپ گلاس لگایا، کانوں میں اپنی ماں کے پرل کے نفیس ٹاپس پہنے۔ بھائی کے دیے گئے پیسوں سے اس نے 2 سوٹ سلوائے تھے، ان میں سے ایک کو پہن کر وہ اترائی جا رہی تھی۔ مسٹر احسن انور، یاد ہے نا ماں بدولت کو آج تمہاری سواری پات بہاری پر اپنے آفس جانا ہے۔ تم تیار بھی ہوئے ہو یا گھر میں پڑے ہو سو رہے ہو؟ اس نے کچھ سوچ کر احسن کا کال ملا کر چھوٹتے ہی پوچھا۔ ذرا اپنی کھڑکی سے باہر جھانکو، احسن نے نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ خوشگوار بنایا۔ اچھا، ابھی دیکھتی ہوں۔ وہ جوش سے فون کان سے لگائے کھڑکی کی طرف بڑھی اور باہر جھانکا۔ ہائے! اس نے اپنے
بازو لہرا کر سارا کو متوجہ کیا۔ تم 2 منٹ رکو، میں 5 منٹ میں نیچے اترتی ہوں۔ سارا نے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا، اسے پہنا، فائل ہاتھوں میں تھامی اور شرارتی انداز میں کھلکھلائی۔ سارا کی ہدایت کے مطابق گھر کے پچھلی گلی میں احسن انور بائک پر سراپا انتظار بنا ہوا تھا۔ وہ سرشار ہو گئی۔ بھابھی میں جا رہی ہوں، سارا نے گھر سے نکل کر عجلت میں الماس کو بتایا۔ دیکھوں تو یہ کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ الماس نے جلدی سے گیلری سے نیچے جھانکا۔ سارا پیدل جاتی دکھائی دی تو سکون بھرا سانس لیا۔ شکر ہے اکیلے جا رہی ہے، ورنہ ہمارا بھائی تو بے دام غلام بنا محترمہ کے ناز و نخرے اٹھاتا رہتا ہے۔ الماس نے مطمئن ہو کر وہاں سے ہٹتے ہوئے سوچا اور مسکرائی۔ بھابھی، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 4 سال گزر گئے، اب تو آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس لیے احسن کو پچھلی گلی میں بلایا ہے۔ سارا نے کنکھیوں سے الماس کو اندر جاتے دیکھا تو ہنس کر سوچا، چلو یار دیر ہو رہی ہے۔ وہ احسن کے نزدیک پہنچی تو اس نے تیزی سے بائک سیدھی کرتے ہوئے ہدایت دی، ہاں چلو۔ سارا نے اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے اپنی پھولی سانس پر قابو پایا۔ تمہیں بلا وجہ اتنا پیدل چل کر آنا پڑا، میں تمہیں گیٹ سے ہی پک کر لیتا، مگر تم بھی نہ۔ احسن بائک پر کک مارتے ہوئے شیشے میں اس کی گلابی پڑتے چہرے کو دیکھا۔ تم ان باتوں کو چھوڑو اور بس وہ کیا کرو جو میں تم سے کہہ دوں، سارا نے اپنے اور اس کے بیچ میں فائل رکھتے ہوئے استحقاق سے کہا تو احسن اس کی حد